بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے حق تعالیٰ شانو نے یہ وحی نہیں بھیجی کہ میں تاجر بنوں اور مال جمع کروں، بلکہ یہ وحی بھیجی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے پروردگار کی تسبیح اور تحمید کرتے رہو، نمازیں پڑھنے والوں میں رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ اسی حالت میں تم کو موت آ جائے۔ یہ وحی جس کی طرف سے اشارہ فرمایا ہے سورہ ہجر کی آخری آیت ہے، اور حدیث پاک کا یہ مضمون متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نقل کیا گیا۔ چنانچہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو مسلم خولانی، ابو دردہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ بہترین آدمی دو شخص ہے، ایک وہ جو اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے اللہ کے راستے میں جان دے دینے کو تلاش کرتا پھرتا ہو، دوسرا وہ شخص جس کے پاس چند بکریاں ہو اور کسی جنگل یا پہاڑی میں یعنی غیر معروف جگہ جہاں یکسوئی ہو نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو اور اپنے مولا کی عبادت میں مشغول رہے یہاں تک کہ اس کو اسی حال میں موت آ جائے، آدمیوں کو اس سے خیر کے سوا کوئی شر نہ پہنچے۔ حق تعالیٰ شانو کے اس پاک ارشاد کی تعمیل جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال تک کر کے دکھا دی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر رکھنے والوں سے مخفی نہیں، اور پھر جتنے جتنے حق تعالیٰ شانو کی طرف سے انعامات زیادہ ہوتے تھے اتنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عبادات میں انہماک زیادہ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ جب سورہ فتح نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اور بھی زیادہ کوشش شروع کر دی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت شریفہ میں تو آپ اگلی پچھلی لغزشیں سب ہی معاف کر دی گئیں، پھر اتنی مشقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ فتح نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل نماز کر دی کہ پاؤں پر ورم آ گیا، اور عبادت میں اتنی کثرت کر دی کہ سوکھ کر پرانی مشک کی طرح سے ہو گئے، اور جب وہ عرض کیا گیا جو اوپر گزرا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنی زیادہ کوشش فرماتے تھے کہ پرانے مشک کی طرح سے بالکل سوکھ گئے تھے۔ اس کے بعد پھر وہی سوال اور جواب ذکر فرمایا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک پھٹ گئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک نماز میں کھڑے رہتے کہ پاؤں پر ورم آ گیا تھا۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے احادیث میں کثرت سے اس قسم کے مضمون نقل کیے گئے، اور ان میں سے اکثر میں لوگوں کی طرف سے یہی درخواست کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو معافی کا قطعی ارشاد قرآن پاک میں آ چکا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا ہم لوگ بھی کبھی اس چیز کو سوچ لیتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانو کا فلاں خصوصی نام ہوا ہے، اس کے شکرانے میں دو رکعت مختصر ہی پڑھ لے؟ متعدد احادیث میں آیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے فتح کی خبر آتی یا کوئی خوشی کی بات سننے میں آتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکر کے لیے سجدے میں گر جاتے۔ ان سب احوال کے باوجود اللہ تعالیٰ شانو سے خوف کا یہ حال تھا کہ بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ قیامت میں میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ معلوم نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تفصیلی احوال کا علم نہیں، بااختیار بادشاہ کو حق ہے کہ جو چاہے کرے۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہما نے اپنے خاوند حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ اس طرح مال کی تلاش اور جستجو کیوں نہیں کرتے جس طرح فلاں شخص کرتے ہیں؟ آخر وہ بھی تو مال کماتے ہیں، تم کو اس کی فکر ہی نہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے آگے ایک بڑی دشوار گزار گھاٹی یعنی میدان حشر آنے والی ہے، اس میں سے بھاری بوجھ والے جن کے ذمہ حساب کتاب کا بوجھ ہو سہولت سے نہیں گزر سکتے، اسی لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس گھاٹی میں ہلکا رہوں، یعنی میرے ذمہ حساب کا زیادہ بوجھ نہ ہوتا کہ میں ہلکا پھلکا اس میں سے گزر جاؤں،
ان حضرات کو بہت ہی خوف اس کا رہتا تھا کہ قیامت میں کیا گزرے گی، اسی لیے ہر وقت وہاں کی فکر اور تیاری میں مشغول رہتے تھے، اور ہم کو ہر وقت دنیا کا فکر سوار رہتا ہے اور اس گھاٹی کا خیال بھی نہیں آتا۔ حسان بن سنان رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ جا رہے تھے، راستے میں ایک مکان نظر پڑ گیا جو پہلے سے وہاں نہ تھا۔ کہنے لگے یہ مکان کب بنا ہے؟ پھر اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا، تو نے فضول بات کیوں پوچھی؟ تجھے اس سے کیا غرض تھی کہ یہ کب بنا؟ تجھے 1 سال روزے رکھنے کی سزا دوں گا۔ 1 سال تک روزے رکھے کی فضول بات کیوں کی؟ مالک بن زیغم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت رباح قیسی رضی اللہ عنہ ہمارے گھر عصر بعد آئے اور میرے والد کو پوچھنے لگے کہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا سو رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ وقت کیا سونے کا ہے؟ یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ میں نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا کہ اگر آپ فرمائے تو جگا دیں۔ وہ آدمی ان کے پیچھے گیا تو وہ اتنے ایک قبرستان میں داخل ہو چکے تھے اور وہاں اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، ہاں یہ کیا وقت سونے کا ہے؟ تجھے اس سے کیا مطلب تھا؟ آدمی جس وقت چاہے سوئے، تجھے کیا خبر تھی کہ یہ سونے کا وقت ہے یا نہیں؟ مجھے بھی اللہ کی قسم کہ تجھے سال بھر تک زمین پر سونے کے لیے نہیں لٹاؤں گا، مگر یہ کہ تو بیمار ہو جائے یا تیری عقل جاتی رہے تو مجبوری ہے۔ تیرا ناس ہو، تو کب تک لوگوں پر طعن کرتا رہے گا؟ تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ یہ کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ وہ قاصد یہ دیکھ کر واپس آ گیا اور اس کی ہمت نہ پڑی کہ ان سے کوئی بات کرے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے کپڑے اتار کر سخت گرم ریت میں لوٹ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ مزہ چکھ لے، اور جہنم کی گرمی اس سے بہت زیادہ سخت ہوگی۔ رات کو مردار بنا سوتا رہتا ہے، دن کو بیکار پھرتا ہے۔ وہ اسی حال میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ عرض کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری طبیعت پر ایسا غلبہ اس کا ہوا، کیا عرض کروں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس کی ضرورت نہ تھی، تمہارے لیے آسمان کے سب دروازے کھول دیے گئے اور اللہ جل شانہ تمہارے ساتھ اپنے فرشتوں سے فخر کر رہے ہیں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے لیے ان سے توشہ لو۔ سب نے ان سے دعا کی درخواست کی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے لیے دعا کرو۔ حضرت حذیفہ بن قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ جب تمہارا نفس کسی چیز کو چاہے تو تم اس کی کیا صورت اختیار کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے اپنے نفس سے جتنا بغض ہے اتنا ساری دنیا میں کسی سے بھی نہیں، بھلا میں اس کی خواہش کو کیسے پورا کر سکتا ہوں جس سے مجھے اس قدر نفرت ہو۔ حضرت مجمع رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کوٹھی کی طرف منہ اٹھایا تو ایک نامحرم عورت پر نگاہ پڑ گئی۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ اتنے زندہ رہوں گا کبھی سر اوپر نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کے علاوہ بہت سے واقعات ان حضرات کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں، جن میں ذرا سی معمولی بات بھی اگر ان سے صادر ہو جاتی تھی تو اپنے نفس کو سخت سزا دیتے تھے۔ اور یہ سب کیوں تھا؟ صرف اسی گھاٹی کے ڈر کی وجہ سے جس کا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے ذکر کیا، اور ہم سب اس سے ایسے مطمئن ہیں جیسے کہ وہ گھاٹی ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی کے راستے میں آئے گی۔ ہم تو ہوائی جہاز پر سوار ہو کر اس پر سے گزر جائیں گے۔ ہم لوگ کس قدر اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں کہ بھول کر بھی اس گھاٹی کا خیال نہیں آتا۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ تو اپنے غلام کو، اپنے نوکروں کو، اپنے اولاد کو جب ان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو سزا دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر تنبیہ نہ کی گئی تو وہ بے قابو ہو جائیں گے، سرکش ہو جائیں گے، لیکن اپنے نفس کی کبھی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ سرکش ہوتا جا رہا ہے، دوسروں کی سرکشی سے تجھے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا تیرے نفس کی سرکشی سے تجھے نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے کہ دوسروں کی سرکشی اگر نقصان پہنچتا ہے تو وہ تیری دنیا کا نقصان ہے، اور تیرے نفس کی سرکشی سے تیری آخرت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔
جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، ان کا نقصان کتنا سخت نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف میں سے اگر کسی سے آخرت کے کاموں میں کچھ کوتاہی ہو جاتی تھی تو وہ اس کی تلافی کا انتہائی فکر کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مرتبہ عصر کی نماز جماعت سے فوت ہو گئی تو انہوں نے اس کی تلافی میں ایک باغ جس کی قیمت 2 لاکھ درہم تھی صدقہ کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جس دن کسی نماز کی جماعت فوت ہو جاتی تو اس دن شام کو ساری رات جاگا کرتے تھے۔ ایک دن مغرب کی نماز کو دیر ہو گئی تھی تو 2 غلام اس کے تلافی میں آزاد کیے۔ جب کسی شخص کو عبادت میں سستی پیدا ہو تو مناسب یہ ہے کہ حق تعالی شان کے کسی ایسے بندے کی صحبت میں رہے جو عبادت میں زیادہ انہماک سے مشغول ہو، اور اگر کسی ایسے کی صحبت میں اثر نہ آئے تو پھر ایسے لوگوں کے احوال کو عبرت اور غور کی نگاہ سے پڑھا کرے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب مجھے عبادت میں سستی ہونے لگتی ہے تو میں حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیکھتا ہوں اور ایک ہفتہ مسلسل اس عمل کو جاری رکھتا ہوں۔ اسی طرح دوسرے اولیاء اللہ کی سوانح عمریہ ہے، بشرط یہ کہ معتبر حضرات کی لکھی ہوئی ہو، کہ ان لوگوں کے احوال کا دیکھنا اس شوق کے پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور یہ چیز بھی سوچنے کی ہے کہ ان کی ساری مشقتیں اور محنتیں آخر ختم ہو گئیں، لیکن اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی نعمتیں، ان کی راحتیں باقی رہ گئیں جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ کس قدر حسرت ہے ہم جیسوں پر جو ان احوال کو جانتے اور دیکھتے ہوئے بھی دنیا کمانے میں اور دنیا کی لذتوں میں مشغول رہتے ہیں، اور ان ہمیشہ کے مزہ اڑانے والوں کے حالات سے بھی نصیحت نہیں پکڑتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتایا ہے کہ حق تعالی شانہ ایسے لوگوں پر رحم فرمائے جن کو لوگ بیمار سمجھے اور واقع میں بیمار نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو عبادت کی کثرت نے مشقت میں ڈال رکھا ہے جس سے لوگ ان کو بیمار سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں نے ایسے حضرات کو دیکھا ہے اور ان کی صحبتوں میں رہا ہوں جن کو دنیا کی کسی چیز کے آنے سے خوشی نہ ہوتی تھی، جانے سے رنج نہ ہوتا تھا۔ ان کی نگاہ میں دنیا کے مال و متاع کی حقیقت اس مٹی سے زیادہ ذلیل تھی جو جوتوں میں لگی رہتی ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ عمر بھر میں کبھی نہ ان کا کوئی کپڑا طے ہو کر رکھا گیا، نہ کبھی کسی کھانے کی چیز کی پکانے کی فرمائش کی، نہ کبھی سونے کے لیے ان کو بستر کی ضرورت ہوئی، زمین پر لیٹے سو گئے۔ زمین کے اور ان کے درمیان کوئی چیز بھی آڑ نہ ہوتی تھی۔ وہ لوگ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والے تھے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنے والے تھے۔ جب رات ہو جاتی تھی تو ساری رات یا پاؤں پر نماز میں کھڑے رہتے یا زمین پر اپنے منہ کو سجدہ میں بچھا دیتے، اور ان کی آنکھوں سے ان کے رخساروں پر آنسوں کی لڑی بدھی رہتی۔ رات بھر اپنے رب سے باتیں کرتے رہتے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نمازی آدمی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، عذاب سے نجات کو اپنے مولا سے مانگتے رہتے۔ جب کوئی نیک کام ان سے ہو جاتا اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے، اس سے خوش ہوتے اور اس کے قبول کی دعا کرتے۔ جب کوئی بری بات ہو جاتی اس سے بہت رنجیدہ ہوتے، اللہ سے توبہ کرتے، معافی کی دعا اور استغفار کرتے۔ اسی حال میں انہوں نے اپنی عمریں گزار دی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو ایک مجمع ان کی عیادت کے لیے گیا۔ ان میں ایک نوجوان نہایت کمزور، زرد رنگ، دبلا پتلا بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، تمہارے یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ آزار اور بیماری لاحق ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، صحیح بات بتاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے دنیا کا مزہ چکھا، وہ بہت ہی کڑوا نکلا۔ اس کی رونق، اس کی حلاوت، اس کا لطف، اس کی راحت میری نگاہ میں بہت ہی ذلیل بن گئی۔ اس کا سونا، اس کا پتھر میری نگاہ میں بالکل برابر ہے، اور اللہ تعالی شانہ کا عرش گویا ہر وقت میرے سامنے رہتا ہے، اور میدان حشر میں ایک جماعت کا جنت کی طرف جانا، دوسری جماعت کا جہنم میں پھینکا جانا میری نگاہ کی گویا سامنے رہتا ہے، جس کی وجہ سے میں سارے دن اپنے کو روزہ میں پیاسا رکھتا ہوں اور ساری رات اللہ کی یاد میں جاگتا رہتا ہوں، اور یہ دونوں چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے ثواب اور عذاب کے مقابلے میں کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتے۔ حضرت داؤد طاہر رحمۃ اللہ علیہ روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھیگے ہوئے پی لیا کرتے تھے، روٹی نہ کھاتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ اس کے پینے میں اور روٹی چبا کر کھانے میں
قرآن پاک کی 50 آیتوں کا حج ہوتا ہے۔ ایک دن ان کے گھر میں کوئی شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ آپ کے حجرے کی کڑی ٹوٹ گئی۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے 20 برس سے اس کی چھت نہیں دیکھی۔ یہ حضرات جیسے فضول بات کرنے سے اعتراض کرتے تھے، ایسے ہی ادھر ادھر فضول دیکھنے سے بھی بچتے تھے۔ محمد بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں احمد بن رزین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صبح سے عصر تک رہا۔ میں نے ان کو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں اسی لیے دی ہے کہ ان سے اس کی عظمت اور بڑائی کی چیزوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، جب یہ نہ ہو تو وہ دیکھنا خطا ہے۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کہتی ہیں کہ مسروق رحمۃ اللہ علیہ کی پنڈلیوں پر رات بھر نماز میں کھڑے رہنے سے ورم آ جاتا تھا۔ جب وہ نماز میں منہمک ہوتے تو میں ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ان کی حالت پر ترس کھا کر روتی رہتی تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں 3 لذت کی چیزیں نہ ہوتی تو میرے لیے اس دنیا میں ایک دن جینا بھی گوارا نہ تھا۔ ایک سخت گرمی کے دن دوپہر کے وقت روزے میں پیاسے رہنے کی لذت، دوسری آخری شب میں سجدہ کرنے میں جو لطف آتا ہے اس کی لذت، تیسری ایسے بزرگوں کی صحبت جن کی باتوں میں سے عمدہ میوے ایسے چنے جاتے ہیں جیسے باغ میں سے عمدہ عمدہ پھل چھانٹ کر چنے جاتے ہیں۔ اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں اور گرمیوں کی شدت میں روزے رکھتے ہیں کہ ان کا بدن کالا پڑ گیا تھا۔ علقمہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بدن کو اس قدر عذاب کیوں دیتے ہیں؟ فرمانے لگے قیامت میں اس کے اعجاز کے لیے، یعنی یہ مشقت اس لیے اٹھاتا ہوں کہ قیامت کے دن اس بدن کو اعجاز نصیب ہو جائے۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ روزانہ 1000 رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ جب پاؤں رہ جاتے یعنی کھڑے ہونے سے عاجز ہو جاتے تو 1000 رکعت بیٹھ کر پڑھتے اور عصر کے بعد عاجزی سے بیٹھ کر کہتے ہیں، یا اللہ، اس مخلوق پر بڑی حیرت ہے کہ کس طرح انہوں نے تیرا بدل دوسری چیزوں کو بنا لیا۔ کیسے تعجب کی بات ہے کہ ان کا دل تیرے سوا کسی چیز سے کس طرح مانوس ہوتا ہے، بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ تیرے ذکر کے سوا کوئی دوسری چیز ان کے دل میں کس طرح چمکتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عبادت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ 98 برس تک کسی نے ان کو موزل موت کے علاوہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں 1 سال کا اعتکاف کیا، جس میں نہ تو بالکل سوئے نہ بات کی، نہ کسی لکڑی یا دیوار پر سہارا لیا یا ٹیک لگائی۔ حضرت ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ اس مجاہدے پر تمہیں کس چیز سے قدرت حاصل ہوئی؟ وہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالی شانہ نے میرے باطن کی پختگی کو دیکھا، اس نے میرے ظاہر کو اس پر قدرت عطا فرما دی۔ حضرت ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر سوچ اور فکر میں گردن جھکا لی اور تھوڑی دیر کچھ سوچتے رہے، پھر اسی سوچ و فکر میں چلے گئے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں حضرت فتح بن سعید موصلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے رو رہے تھے اور ان کے آنسو انگلیوں کے بیچ میں سے نیچے گر رہے تھے اور وہ زرد تھے، یعنی آنسو میں خون کی آمیزش تھی۔ میں نے ان سے قسم دے کر پوچھا کہ یہ خون کے آنسو کس صدمہ سے گرا رہے ہو؟ خیر تو ہے، کیا آفت آ گئی؟ وہ فرمانے لگے کہ اگر تم قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا۔ ہاں، میں اس پر رو رہا ہوں کہ میں نے حق تعالی شانہ کا جو حق مجھ پر تھا اس کو ادا نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ خون کیوں آ گیا؟ کہنے لگے، اس خوف سے کہ میرا یہ رونا کہیں غیر معتبر اور جھوٹا یعنی نفاق سے نہ ہو۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ میری مغفرت ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے آنسوؤں کا کیا حشر ہوا؟ فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے مجھے اپنے قریب فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ آنسو کیسے تھے؟ میں نے عرض کیا اس پر رنج تھا کہ آپ کا جو حق مجھ پر واجب ہے وہ میں ادا نہ کر سکا۔ ارشاد ہوا کہ خون کیوں تھا؟ میں نے عرض کیا اس خوف سے کہ یہ رونا جھوٹا نہ ہو، غیر معتبر نہ ہو جائے۔ ارشاد ہوا کہ آخر تو اس سب سے کیا چاہتا ہے؟ میری عزت کی قسم، تیرے کرامن کاتبین 40 سال سے تیرے اعمال کا صحیفہ ایسا لا رہے ہیں کہ ان میں کوئی خطا لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا گزر ایک گرجا پر ہوا۔
وہاں ایک راہب دنیا سے منقطع رہتا تھا۔ میں نے اس کو راہب کہہ کر آواز دی، وہ نہ بولا۔ پھر دوسری طرف پکارا، پھر بھی نہ بولا۔ پھر تیسری دفعہ جب میں نے پکارا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں راہب نہیں ہوں۔ راہب وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالی شانہ سے ڈرتا ہو، اس کی کبریائی میں اس کی تعظیم کرتا ہو، اس کی بلاؤں پر صبر کرتا ہو، پھر اس کے تقدیری فیصلوں پر راضی ہو، اس کی نعمتوں پر شکر کرتا ہو، اس کی عظمت کے سامنے تواضع سے رہتا ہو، اس کی عزت کے مقابلے میں اپنے کو ذلیل رکھتا ہو، اس کی قدرت کاملہ کا اطاعت کرنے والا ہو، اس کی ہیبت سے عاجزی کرتا ہو، اس کے حساب اور اس کے عذاب کے ہر وقت فکر میں رہتا ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو، رات کو بیدار رہتا ہو، جہنم کے خوف نے اور میدان حشر کے سوال نے اس کی نیندیں اڑاتی ہو، جس میں یہ باتیں ہوں وہ راہب ہے۔ میں تو ایک ہڑکایا کتا ہوں، اس وجہ سے یہاں بیٹھ گیا ہوں کہ کہیں کسی کو کاٹ نہ کھاؤں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے کہ لوگ حق تعالی شانہ کی بڑائی کو جانتے ہیں پھر بھی ان سے ان کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ صرف دنیا کی محبت نے اور اس کی زیب و زینت نے ان کا رشتہ توڑ رکھا ہے۔ دنیا گناہوں کا گھر ہے۔ سمجھدار اور عاقل وہ شخص ہے جو اس کو اپنے دل سے پھینک دے اور اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ایسے کام اختیار کرے جو اللہ تعالی شانہ کے قریب کر دے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ ہے، کسی دن فرماتے کہ آج کی رات رکوع کرنے کی ہے، بس تمام رات رکوع میں گزار دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ آج کی رات سجدہ کی ہے تو تمام رات ایک سجدہ میں گزار دیتے ہیں۔ جب عتبہ غلام طائب ہوئے تو کھانے پینے کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ ان کی ماں نے ایک مرتبہ ان سے کہا، اپنے نفس پر رحم کھا، کچھ راحت بھی لے لیا کر۔ کہنے لگے کہ اس پر رحم کھانے ہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، تھوڑے دن کی مشقت ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ راحت ہی لینا ہے۔ عبداللہ بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ حضرات جب کوئی ان میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا تو وہ بسترا اٹھا کر لپیٹ دیتا تھا، یعنی پھر سونے کا نمبر ختم ہو جاتا تھا۔ حضرت قہمس بن حسن رحمۃ اللہ علیہ ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے اور اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے ہر برائی کی جڑ، نماز کے لیے کھڑا ہو جا۔ جب ضعف بہت زیادہ ہو گیا تو روزانہ 500 رکعتیں کر دی تھی اور اس پر رویا کرتے تھے کہ میرا آدھا عمل جاتا رہا۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، وہ صبح کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ مجھے خیال ہوا کہ اس وقت ان کا حج ہوگا، میں فراغت کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ وہ اسی حال میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ وہ ظہر کی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور عصر تک نماز پڑھتے رہے، پھر عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ مغرب تک بیٹھے رہے، پھر مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، پھر صبح تک وہیں جمے رہے۔ دوسرے دن صبح کی نماز کے بعد بیٹھے تھے، اسی حال میں کچھ غنودگی سی آ گئی، چونک کر کہنے لگے، یا اللہ، ایسی آنکھ سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو بار بار سوتی ہو، اور ایسے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں جو بھرتا ہی نہ ہو۔ میں یہ سب حالت دیکھ کر وہاں سے یہ کہہ کر چلا آیا کہ مجھے تو عبرت کے واسطے یہی کافی ہے جو میں نے دیکھ لیا۔ احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تعجب تو اس شخص پر ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ آسمانوں پر اس کے لیے جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے اور اس کے نیچے جہنم بھڑکائی جا رہی ہے، ان دونوں کے درمیان اس کو کیسے نیند آتی ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، وہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے عبا میں لپیٹ کر ایک کروٹ لیٹے اور صبح تک اسی طرح لیٹے رہے، نہ تو حرکت کی نہ کروٹ بدلی۔ صبح کو اٹھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھ لے۔ میں نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم کرے، سارے رات لیٹے سوتے رہے اور بغیر وضو ہی نماز پڑھ لے۔ فرمانے لگے کہ میں ساری رات کبھی جنت کے باغوں میں دوڑتا تھا، کبھی جہنم کی گھاٹیوں میں، ایسی حالت میں نیند کہاں آ سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک بسترا پر نہیں لیٹے اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اس کھڑکی یعنی کولکی میں گناہ نہ کرنا، میں نے اس میں 12,000 قرآن پاک ختم کیے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو مکان کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کونا میں نے 24,000 قرآن ختم کیے۔ حضرت سمنون رحمۃ اللہ علیہ 500 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے۔ انہی کا ایک قصہ علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بغداد میں ایک شخص نے 40,000 درہم فقراء میں تقسیم کیے۔
سمنون رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ درہم تو ہمارے پاس ہے نہیں، چلو ہم ہر درہم کے بدلے 1 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ کہہ کر مدائن گئے اور وہاں 40,000 رکعتیں پڑھی۔ ابو بکر متوئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا معمول اپنی جوانی میں 31,000 یا 40,000 مرتبہ، راوی کو شک ہے، روزانہ قل هو اللہ شریف پڑھنے کا تھا۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں عامر بن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 4 مہینے رہا، میں نے ان کو دن میں یا رات میں سوتے نہیں دیکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھا کر دائیں جانب منہ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ پر رنج کا اثر بہت تھا، طلوع آفتاب تک آپ بیٹھے رہے، اس کے بعد ہاتھ کو افسوس کے ساتھ پلٹ کر فرمایا، خدا کی قسم میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھا، آج کوئی بات بھی ان کی مشابہت کی نہیں دیکھتا۔ وہ حضرات اس حالت میں صبح کرتے تھے کہ ان بال بکھرے ہوئے ہوتے، چہرے غبار آلود اور زرد ہوتے تھے۔ وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں پڑے رہتے تھے یا اس کے سامنے کھڑے قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے۔ کھڑے کھڑے بھی ایک پاؤں پر سہارا دے لیتے تھے، کبھی دوسرے پاؤں پر۔ جب وہ اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے تھے تو ایسے مزے میں جھومتے تھے جیسے کہ ہواؤں میں درخت حرکت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ کے شوق اور خوف سے ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے ہیں کہ ان کے کپڑے تر ہو جاتے تھے۔ اب لوگ بالکل ہی غفلت میں رات گزار دیتے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کوڑا اپنے گھر کی مسجد میں لٹکا رکھا تھا اور اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے کہ اٹھ کھڑا ہو، میں تجھے عبادت میں اچھی طرح گھسیٹوں گا یہاں تک کہ تو تھک جائے، میں نہیں تھکوں گا۔ اور جب ان پر کچھ سستی ہوتی تو اس کوڑے کو اپنی پڈلیوں پر مارتے اور فرماتے کہ یہ پڈلیاں پٹنے کے لیے میرے گھوڑے کی بنسبت زیادہ مستحق ہے۔ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یوں سمجھتے ہیں کہ جنت کے سارے درجے وہی اڑا کر لے جائیں گے، نہیں ہم ان سے ان درجوں میں اچھی طرح مزاحمت کریں گے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ بھی اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ بن محمد بن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں ایک ہی دن صبح کو اپنی پھوپھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوا۔ وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی اور یہ آیت شریفہ پڑھ رہی تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، بس احسان کیا حق تعالی شانہ نے ہم پر، بس ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس آیت شریفہ کو بار بار پڑھتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ قاسم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت دیر تک تو انتظار کرتا رہا، پھر مجھے خیال آیا کہ میں اتنے بازار ہو آؤں، ضروریات سے فارغ ہو کر واپسی میں سلام کرتا جاؤں گا۔ میں بازار چلا گیا اور وہاں سے فراغت کے بعد جب میں واپس آیا تو وہ اسی طرح کھڑی ہوئی اسی آیت کو پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسود رحمۃ اللہ حج کے لیے جب آئے تو ان کے ایک پاؤں میں تکلیف تھی، وہ عشاء کے بعد صرف ایک پاؤں کے سہارے کھڑے ہوئے اور صبح تک ایک ہی پاؤں پر کھڑے نفل پڑھتے رہے، حتیٰ کہ اسی وضو سے صبح کی نماز پڑھ لی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے صرف اس لیے ڈر لگتا ہے کہ پھر تہجد کی نماز جاتی رہے گی اور وہ بھی لطف جو اس نماز میں آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ صلح کی علامت رات کے جاگنے سے چہروں کا زرد ہو جانا اور راتوں کو رونے کی وجہ سے آنکھوں کا چوندھا ہو جانا اور روزوں کی کثرت سے ہونٹوں کا خشک ہو جانا، ان کے چہرے خوفزدہ رہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کی کثرت کرنے والوں کے چہرے ایسے خوبصورت کس طرح ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں تو وہ رحمت والا اپنا نور کا سایہ ان پر ڈال دیتا ہے۔ حضرت قاسم بن راشد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زمعہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قریب محسن میں جو مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے ٹھہرے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی اور بیٹیاں بھی تھی۔ وہ رات کو بہت لمبی نماز پڑھتے تھے، جب پچھلا پہر ہو جاتا تو وہ زور سے آواز دیتے، ارے مسافرو، کیا رات بھر سوتے ہی رہو گے؟ اٹھو چلو۔ اس آواز پر سب کے سب جاگ جاتے ہیں، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کونے میں بیٹھا رو رہا ہے، کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ جب صبح ہو جاتی تو وہ فرماتے کہ رات کے چلنے والے صبح کو ٹھہر جایا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس کے پہاڑوں میں جا رہا تھا، ایک جگہ پہنچ کر میں نے ایک آواز سنی،
میں اس آواز کی طرف چل دیا، دیکھا کہ ایک سبزہ ہے، وہاں ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک شخص کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ آیت بار بار پڑھتے ہیں، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا۔ جس دن ہر شخص اپنے اچھے کاموں کو جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے سامنے لایا ہوا پائے گا، اور اپنے برے کاموں کو بھی سامنے لایا ہوا پائے گا، اور اس بات کی تمنا کرتا ہوگا کاش اس دن کے درمیان اور اس آدمی کے یعنی میرے درمیان بہت بڑے دور دراز کی مسافت حائل ہو جاتی کہ یہ برے اعمال اس کے سامنے نہ آتے۔ اور تم کو اللہ تعالی شان اپنے سے ڈراتا ہے، اس کے مطالبہ حساب اور عذاب سے بہت اہتمام سے ڈرتے رہو۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں چپکے سے ان کے پیچھے بیٹھ گیا، وہ بار بار اسے آیت شریفہ کو پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، اتنے میں انہوں نے زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ مجھے بہت قلق ہوا کہ میری نحوست سے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بہت دیر میں ان کو ہوش آیا تو وہ کہنے لگے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جھوٹے طور پر کھڑے ہو کر رونے والوں سے۔ گویا انہوں نے اپنے اس پڑھنے اور رونے کو نفاق کا رونا قرار دیا۔ اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بےہودہ لوگوں کے اعمال سے کہ میرا یہ پڑھنا رونا لغو آدمیوں کا پڑھنا ہے کہ میرے برابر دوسرا کون بےہودہ ہوگا۔ اے اللہ میں تجھ سے غافل لوگوں کے اعراض سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرا فعل بھی غفلت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر کہنے لگے، یا اللہ ڈرنے والوں کے دل تیری ہی طرف عاجزی کرتے ہیں اور نیک عمل میں کوتاہی کرنے والے تیری ہی رحمت کی طرف امیدیں لگاتے ہیں۔ عارف لوگوں کے دل تیری ہی بڑائی کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے جیسا کہ مٹی وغیرہ ہاتھ کو لگ جانے سے جھاڑے جاتے ہیں، اور فرمایا مجھے دنیا سے کیا کام اور دنیا کو مجھ سے کیا کام۔ اے دنیا تو اپنے بیٹوں کے پاس چلی جا، تو اپنی نعمتوں کے قدردانوں کے پاس چلی جا، تو اپنے عاشقوں کے پاس چلی جا، انہی کو دھوکہ میں ڈال، تجھے دکھ نہ کر۔ پھر کہنے لگے، پہلے زمانے والے کہاں چلے گئے؟ سب کے سب مٹی میں مل گئے، وہ سیدھا ہو کر خاک میں رل گئے، اور جو زمانہ گزر رہا ہے لوگ فنا ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے ان بزرگ سے کہا کہ میں بڑی دیر سے آپ کے فارغ ہونے کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ فرمانے لگے، ایسے شخص کو فراغت کہاں ہو سکتی ہے جس کو وقت ختم ہونے کا فکر ہو رہا ہے؟ وہ جلدی کرتا ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے کچھ کر لوں، اور وقت جلدی کر رہا ہے کہ میں کسی طرح جلدی ختم ہو جاؤں۔ وہ کیسے فارغ ہو سکتا ہے جس کو وقت گزر جانے سے موت کے جلدی آنے کا فکر سوار ہو؟ وہ کیسے فارغ ہو سکتا ہے جس کے اوقات تو گزرتے جا رہے ہوں، اور ان گزرے ہوئے اوقات میں جو گناہ کیے ہیں وہ اس کے حساب میں جمع ہو؟ پھر وہ حق تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تو ہی میری اس مصیبت کے لیے یعنی جو گناہ میرے حساب میں جمع ہو گئے، ہر آنے والی مصیبت کے لیے پناہ کی جگہ تیری ہی رحمت سے بیڑا پار ہو سکے گا۔ پھر تھوڑی دیر اس میں مشغول ہیں۔ پھر قرآن پاک کی دوسری آیت، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ یہ ایک آیت شریفہ کا ٹکڑا ہے۔ پوری آیت شریفہ یہ ہے، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں نے دنیا میں ظلم کیا تھا یعنی کفر اور شرک وغیرہ کیا تھا، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ اگر ان کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہوں اور ان سب کے ساتھ اتنی ہی چیزیں اور بھی ہوں، تو وہ لوگ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے بے تردد ان سب کو فدیہ میں دے دیں، لیکن فدیہ اس دن قبول نہیں ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں کئی جگہ اور سورہ مائدہ میں گزرا۔ اور ان لوگوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو وہم اور گمان بھی نہ تھا کہ اتنی سختی ہو بھی سکتی ہے۔ اس جگہ کئی آیتیں اس مضمون کے مناسب ہیں۔ غرض ان بزرگ نے یہ آیت شریفہ پڑھی اور پہلے سے بہت زیادہ زور سے چلائے اور بے ہوش ہو کر اس طرح گرے کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ جان نکل گئی۔ میں ان کے قریب پہنچا، وہ تڑپ رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد افاقہ ہوا تو وہ یہ کہہ رہے تھے، یا اللہ میں جب قیامت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو محض اپنے فضل سے میری برائیوں معاف کر دیجیے۔ میں نے ان سے کہا کہ جس پاک ذات کی رحمت کی تم امید کر رہے ہو اسی کے واسطے سے میری درخواست ہے، وہ ذرا مجھ سے بات کر لیجیے۔ وہ فرمانے لگے کہ تجھے ایسے شخص سے بات کرنا چاہیے
جس کے کلام سے تجھے نفع پہنچے اور جس شخص کو اس کے گناہوں نے ہلاک کر رکھا ہو، یعنی میں ایسے شخص سے بات کرنا چھوڑ دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں اس جگہ اللہ جانے کتنے عرصہ سے شیطان سے لڑ رہا ہوں، میں اس سے لڑائی میں مشغول ہوں اور وہ مجھ سے لڑنے میں مشغول ہے کہ وہ مجھ کو اللہ جل شانہ کی طرف توجہ سے ہٹانے کی ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس کو اب تک تیرے سوا کوئی صورت ایسی نہ ملی جس سے وہ مجھے اس چیز سے ہٹا دیتا جس میں میں مشغول ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ۔ بس تو مجھ سے دور ہو جا، تو شیطان کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ تو نے میری زبان کو مناجات سے معطل کر دیا اور میرے دل کو حق تعالیٰ شانہ سے ہٹا کر اپنی بات کی طرف متوجہ کر لیا۔ میں اللہ تعالیٰ شانہ سے تیرے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور اس پاک ذات سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنے غصے سے مجھے پناہ عطا فرمائے گا۔ یہ صاحب جو بات کرنا چاہتے تھے کہتے ہیں مجھے یہ ڈر ہوا کہ میں نے ان کی حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے توجہ ہٹا دیا، ایسا نہ ہو کہ مجھ پر اس بات کی وجہ سے کوئی عذاب نازل ہو جائے، اس لیے میں ان کو اسی جگہ چھوڑ کر چلا آیا۔ حضرت قرظبند وبرہ رحمۃ اللہ علیہ ہر روز 3 قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ عبادت میں ہر وقت منہمک رہتے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے اپنے نفس کو بڑی محنت میں ڈال دیا۔ فرمانے لگے کہ ساری دنیا کی عمر کتنی ہے؟ اس نے عرض کیا 7,000 برس۔ فرمایا قیامت کا دن کتنا ہے؟ عرض کیا 50,000 برس۔ فرمانے لگے کیوں کہ تم میں سے کوئی شخص اس سے عاجز رہ سکا ہے کہ دن کے 7ویں حصے میں محنت کر لے تاکہ سارے دن راحت سے رہے، یعنی اگر کسی شخص کو صرف 3.5 گھنٹہ محنت کر کے سارا دن راحت کا ملے تو کون چھوڑ سکتا ہے؟ بس اگر قیامت کے دن کی راحت کے لیے کوئی دنیا کی پوری زندگی 7,000 برس محنت کر لے تب بھی بڑے نفع کا سودا ہے۔ چہ جائے گا آدمی کی عمر دنیا کی تمام عمر میں سے بہت تھوڑا سا حصہ ہے اور آخرت کی زندگی قیامت کے دن کے بعد بھی بے انتہا ہے۔ یہ چند قصے نمونے کے طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تھی پہلے زمانوں کی بزرگوں کی عادت اور خصلت۔ اگر تیرا متمرد نفس عبادت خود نہیں کر سکتا تو ان مر مٹنے والوں کے احوال میں غور کر، اور یہ غور کر کہ ان اکابر کا اقتداء ان بزرگوں کی جماعت میں شامل ہونا بہتر ہے جو دین کے حکیم اور آخرت میں بصیرت رکھنے والے عقل مند تھے، یا اپنے زمانہ کے ان جاہلوں بیوقوفوں کا اقتداء بہتر ہے جو دین سے غافل ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کر کہ عقل مندوں کا اتباع چھوڑ کر احمقوں کا اتباع کرے۔ اگر تجھے یہ وہم ہو کہ یہ قوی لوگ تھے، ان کا اقتداء مشکل ہے، تو پھر چند عورتوں کے حالات بھی سن لے، اور تم مرد ہو کر اس سے تو عاجز نہ بن کہ عورتوں جیسا بھی نہ ہو۔ تو ہی غور کر وہ مرد کتنا خسیس ہے جو دین میں عورتوں کا بھی ساتھ نہ دے سکے۔ اب غور سے سن۔ حضرت حبیبہ رحمۃ اللہ علیہ عددیہ یہ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتی تو اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر اچھی طرح لپیٹ کر چھت پر کھڑی ہو جاتی اور دعا میں مشغول ہو جاتی اور کہتی یا اللہ ستارے چھٹ گئے اور لوگ سو گئے، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیا اور ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ تخلیہ میں چلا گیا اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، یہ کہہ کر نماز شروع کر دیتی اور ساری رات نماز پڑھتی۔ جب صبح صادق ہو جاتی تو کہتی یا اللہ رات چلی گئی اور دن کا چاندنا ہو گیا، کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میری یہ رات تو نے قبول فرما لی تاکہ میں اپنے کو مبارکباد دوں، یا تو نے رد فرما دی تاکہ میں اپنی تعزیت کروں۔ تیری عزت کی قسم میں تو ہمیشہ اسی طرح کرتی رہوں گی۔ تیری عزت کی قسم اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے ڈھکیل دیا تب بھی تیرے کرم اور تیری بخشش کا جو حال مجھے معلوم ہے، اس کی وجہ سے میں تیرے در سے ہٹوں نہیں۔ حضرت عجیرہ رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھی، ساری رات جاگتی اور جب سحر کا وقت ہوتا تو بہت غمگین آواز سے ہی کہتی یا اللہ عابدوں کی جماعت نے تیری طرف چل کر رات کے اندھیرے کو قطع کیا، وہ تیری رحمت اور تیری مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ یا اللہ میں صرف تجھی سے سوال کرتی ہوں، تیرے سوا کسی دوسرے سے میرا سوال نہیں کہ تو مجھے سابقین کے گروہ میں شامل کرے اور اعلیٰ علیین تک پہنچا دے اور مقرب لوگوں کے درجہ میں داخل کر دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہر اونچے درجے والے سے بلند ہے، سارے کریموں سے زیادہ کریم ہے۔ کریم مجھ پر کرم کر یہ کہہ کر سجدہ میں گر جاتی کہ ان کے رونے کی آواز سنائی دیتی
اور صبح تک روتی رہتی اور دعائیں کرتی رہتی۔ یحییٰ بن بسطام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت شوانہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے اور ان کے رونے چلانے کو سنتے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ کسی وقت تنہائی میں ان کے پاس جا کر سمجھائیں کہ اس رونے میں کچھ کمی کر دیں۔ میرے ساتھی نے کہا کہ اچھا، جیسے تمہاری رائے ہو۔ ہم ان کے پاس تنہائی میں گئے، ان سے جا کر کہا اگر تم اس رونے کو کچھ کم کر دو اور اپنی جان پر ترس کھاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہے، بدن میں کچھ طاقت رہے گی، دیر تک اس سے کام لے سکو گی۔ وہ یہ سن کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میری تو یہ تمنا ہے کہ میں اتنے روؤں کہ آنکھ میں آنسو نہ رہے، پھر خون کے آنسوؤں سے رونا شروع کر دوں، یہاں تک کہ میرے بدن کا سارا خون آنکھوں سے نکلے، ایک بھی قطرہ خون کا نہ رہے۔ اور کہنے لگی مجھے رونا کہاں آتا ہے، مجھے رونا کہاں آتا ہے، بار بار اسی لفظ کو کہتی رہی کہ مجھے رونا کہاں آتا ہے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئی۔ محمد بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک عبادت گزار عورت نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہونے کو جا رہی ہوں، وہاں دیکھا کہ سارے آدمی جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ سب کے سب دروازے پر کیوں جمع ہو گئے؟ کسی نے بتایا کہ ایک عورت آ رہی ہے جن کے آنے کی وجہ سے جنت کو سجایا گیا ہے، یہ سب ان کے استقبال کے واسطے باہر آ گئے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ عورت کون ہے؟ کہنے لگے کہ ایکا کی رہنے والی ایک سیاہ باندی ہے جن کا نام شعوانہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم وہ تو میری بہن ہے۔ اتنی میں دیکھا کہ شعوانہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایت عمدہ خوشنما اصیل اونٹنی پر بیٹھی ہوا میں اڑ رہی ہے۔ میں نے ان کو آواز دی کہ میری بہن تمہیں اپنا اور میرا تعلق معلوم ہے، اپنے رب سے دعا کر دو کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ کر دے۔ وہ یہ سن کر ہنسی اور کہنے لگی ابھی تمہارے آنے کا وقت نہیں آیا، لیکن میری دو باتیں یاد رکھنا، آخرت کے غم کو اپنے ساتھ چمٹا لو اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی ہر خواہش پر غالب کر دو، اور اس کی پرواہ نہ کرو کہ موت کب آئے گی، یعنی ہر وقت اس کے لیے تیار رہو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک دن بازار جا رہا تھا، میرے ساتھ میری حبشی باندھی تھی، میں اس کو ایک جگہ بٹھا آگے چلا گیا اور اس سے کہہ گیا کہ یہیں بیٹھی رہنا، میں ابھی آتا ہوں۔ جب میں واپس آیا تو وہ اس جگہ نہ ملی، مجھے بہت غصہ آیا، غصہ کی حالت میں گھر واپس آ گیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو میرے چہرے سے غصے کو محسوس کیا، کہنے لگے میرے آقا اتام میں جلدی نہ کرو، ذرا میری بات سن لو، آپ مجھے ایسی جگہ بٹھا کر گئے ہیں جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ جگہ زمین میں نہ دھس جائے، جس جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اس جگہ جتنی جلد عذاب آ جائے قرین قیاس ہے۔ اس کی اس بات سے مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے اس سے کہا کہ تو آزاد ہے۔ کہنے لگی آقا تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی کہ پہلے جب میں باندھی تھی تو مجھے دوہرا ثواب ملتا تھا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو غلام اللہ کی اطاعت کرے اور اپنے مولا کی خدمت کرے اس کو دوہرا اجر ہے، اب آپ نے آزاد کر میرا ایک اجر ضائع کر دیا۔ حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم حضرت رحلہ عابدہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، وہ روزے رکھتے رکھتے کالی پڑ گئی تھی اور نماز پڑھتے پڑھتے پاؤں شل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اپاہج ہو گئی تھی، بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی اور روتے روتے نابینا ہو گئی تھی۔ ہم نے جا کر حق تعالی شان کی رحمت اور معافی کا ذکر کیا کہ شاید اس سے ان کی مجاہدے کی شدت میں کچھ کمی آئے۔ انہوں نے میری بات سن کر بے تحاشا چیخ ماری، پھر کہنے لگی کہ مجھے اب جو اپنی حالت معلوم ہے اس نے میرے دل کو زخمی کر رکھا ہے اور میرے جگر کو چھل دیا، کاش میں تو پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی نماز کی نیت باندھ لی۔ نمونہ کے طور پر دو ایک واقعات ذکر کیے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی اس قسم کے واقعات عورتوں کے نقل کیے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے نفس کی نگہداشت کرنے والا ہے تو تیرے لیے ضروری ہے کہ ان محنت کرنے والوں مردوں اور عورتوں کے احوال کو غور و فکر کی نگاہ سے دیکھے تاکہ تیری طبیعت میں نشاط پڑے اور محنت کی تجھے حرص پیدا ہو، اور اپنے زمانے کے آدمیوں کے احوال دیکھنے سے احتراز کر کہ ان میں سے اکثر ایسے ملیں گے کہ اگر تو ان کا اتباع کرے گا تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ محنت کرنے والوں کے واقعات کی کوئی تعداد نہیں، ہم نے نمونہ کے طور پر چند لکھے ہیں جو عبرت کے لیے کافی ہے۔ اگر تو زیادہ حالات دیکھنا چاہے تو حلیۃ الاولیاء کا مطالعہ کیا کر کہ اس میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعد والوں کے احوال تفصیل سے لکھے ہیں،
اور کچھ واقعات شارح احیا نے اور ان کے احوال کے دیکھنے سے معلوم ہوگا تو اور تیرے زمانے کے لوگ دین سے کتنے دور ہیں۔ اگر تیرے دل میں اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر یہ خیال آئے کہ پہلے زمانے میں جو کہ خیر کی کثرت تھی اسی لیے اس زمانے میں یہ سحر تھا، اب اگر ان حالات پر عمل کیا جائے تو لوگ پاگل کہیں گے، اسی لیے جو حشر اس زمانے کے سب آدمیوں کا ہوگا وہ میرا بھی ہو جائے گا۔ مصیبت جب عام آتی ہے تو اس میں سب ہی کو شامل ہونا پڑتا ہے، تو یہ تیرے نفس کا دھوکہ ہے۔ تو ہی بتا کہ اگر کہیں سے پانی کا سیلاب آ گیا ہو جس میں سب ہی بہتے جا رہے ہوں، تو اگر کوئی شخص تیرنا جانتا ہے یا کسی اور ذریعے سے بچ سکتا ہے تو کیا وہ یہ سمجھ کر چپ ہو جائے کہ اس مصیبت میں تو سب ہی گرفتار ہے؟ حالانکہ سیلاب کی مصیبت بہت تھوڑی دیر کی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ موت آ جائے گی، اس کے بعد زیادہ تو کچھ نہ ہوگا، اور آخرت کا عذاب نہایت سخت ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور ہمیشہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ اگر آپ کسی وقت تشریف رکھا کریں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے کریں کہ کچھ ارشادات سنیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے 4 کام اس وقت درپیش ہیں، ان میں مشغول ہوں، ان سے فراغت پر یہ ہو سکتا ہے۔ پہلا، جب ازل میں عہد لیا گیا تھا تو حق تعالیٰ شان نے ایک فریق کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہے اور دوسرے کو فرمایا تھا کہ یہ دوزخی ہے۔ مجھے ہر وقت یہ فکر رہتا ہے کہ نامعلوم میں کن لوگوں میں ہوں۔ دوسرا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں شروع ہوتا ہے تو اس وقت ایک فرشتہ جو اس نطفہ پر مقرر ہوتا ہے وہ حق تعالیٰ شان سے پوچھتا ہے کہ اس کو سعید لکھوں یا بدبخت۔ مجھے ہر وقت یہ فکر رہتا ہے نامعلوم مجھے کیا لکھا گیا۔ جب فرشتہ آدمی کی روح قبض کرتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ اس روح کو مسلمانوں کی روحوں میں رکھو یا کافروں کی۔ نامعلوم میرے متعلق اس فرشتہ کو کیا جواب ملے گا۔ چوتھا، قیامت میں حکم ہوگا وامتاز الیوم ایھا المجرمون، آج مجرم لوگ فرمانبرداروں سے الگ ہو جائیں گے۔ مجھے یہ فکر رہتا ہے کہ نامعلوم میرا شمار کس فریق میں ہوگا۔ یعنی جب ان چاروں فکروں سے امن نصیب ہو جائے اس وقت ان دوستوں سے بے فکری سے باتیں کرنے کا وقت ملے۔ اب تو میں ہر وقت ان فکروں میں رہتا ہوں، کہاں اطمینان سے بیٹھ سکتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بوڑھے آدمی کا دل ہمیشہ 2 چیزوں میں جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت میں، دوسرے آرزو اور امیدوں کے طویل ہونے میں۔ پہلی حدیث شریف کے ذیل میں یہ مضمون تفصیل سے گزر چکا ہے کہ اصل دنیا جس کی برائی قرآن پاک اور احادیث وغیرہ میں بہت کثرت سے آئی ہے وہ مال کی محبت ہے۔ اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے کی ایک خاص چیز پر تنبیہ فرمائی ہے جو تجربہ میں بھی بہت صحیح ثابت ہوئی ہے کہ بڑھاپے میں دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور جتنا بھی مرنے کا زمانہ بڑھاپے کے لحاظ سے قریب آتا جاتا ہے اتنی ہی اولاد کی شادیوں کی امنگیں، اچھے اچھے مکانات تعمیر کرنے کا ولولہ، جائیداد کے بڑھانے کا جذبہ وغیرہ وغیرہ زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ایسی حالت میں آدمی کو اپنے نفس کی خاص طور سے نگہداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور 2 چیزیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہے، ایک مال کی حرص اور دوسری زیادہ عمر ہونے کی حرص۔ زیادہ عمر ہونے کی حرص بھی وہی امیدوں کا طویل ہونا کہ وہ مرنے کے قریب ہوتا جا رہا ہے، لیکن مرنے کی تیاری کے بجائے دنیا میں ہمیشہ رہنے کی تیاری میں مشغول رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھانے کے طور پر ایک مربع یعنی 4 لکیروں والی شکل کھینچی اور اس کے درمیان میں ایک دوسری لکیر کھینچی جو اس مربع شکل سے آگے نکلی چلی گئی، پھر اس مربع شکل کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی جس کی صورت علماء نے مختلف لکھی ہے، من جملہ ان کے یہ صورت واضح ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ درمیانی لکیر تو آدمی ہے اور جو لکیر اس کو چاروں طرف سے گھیر رہی ہے وہ اس کی موت ہے، یہ آدمی اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور جو لکیر باہر نکل رہی ہے وہ اس کی امیدیں ہیں، یہ اپنی زندگی سے بھی آگے کی لگائے بیٹھا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں جو اس کے دونوں طرف سے ہیں وہ اس کی بیماریاں، حوادث وغیرہ ہیں جو اس کی طرف متوجہ ہے۔
ہر ایک چھوٹی لکیر ایک آفت ہے، اگر ایک اس سے بچ جائے تو دوسری مسلط ہے، اور موت کے اندر تو گھرا ہوا ہے کہ وہ تو چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن امید کی لکیر موت سے بھی آگے نکلی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے پچھلے حصے پر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا کہ یہ تو آدمی کی موت ہے جو اس کے سر پر ہر وقت سوار ہے، اور دوسرے ہاتھ کو دور تک پھیلا کر ارشاد فرمایا کہ یہ دور تک اس کی امیدیں جاری ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اس امت کی بھلائی کی ابتدا آخرت کے یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس کے فساد کی ابتدا مال کی بخل اور امیدوں کی لمبائی سے ہوگی۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اس امت کی ابتدائی حصہ نے اللہ کے ساتھ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ نجات پائی، اور اس کے آخری حصے کی ہلاکت بخل اور امیدوں کی وجہ سے ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ تمہارے مسلمانوں کے کھا جانے کے واسطے ایک دوسرے کو اس طرح سے دعوت دیں گے جیسا کہ دسترخوان پر بیٹھنے والا دوسرے کی توازے کرتا ہے۔ ہر قوم دوسروں کو اس کی ترغیب اور دعوت دے گی کہ ان مسلمانوں کو کسی طرح پہلے ہلاک کر دو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد بہت ہی کم ہوگی، یعنی جس کی وجہ سے کافروں کے یہ حوصلے ہوں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری تعداد اس زمانے میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم لوگ اس زمانے میں سیلاب کے جھاگ کی طرح سے یعنی بالکل بے جان ہوگے، اور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف جاتا رہے گا، اور تمہارے اپنے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا۔ ام ولید رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت اندر سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہوئی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی مقدار جمع کرتے ہو جتنے کھاتے نہیں، اور اتنی مکانات بنا لیتے ہو جن میں رہتے بھی نہیں ہو، اور ایسی امیدیں باندھ لیتے ہو جن کو پوری بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ان باتوں سے تم شرماتے نہیں ہو؟ یعنی ضرورت سے زائد مکان بنا لیتے ہو۔ مکان اتنا ہی بنانا چاہیے کہ ضرورت ہو، اسی طرح خزانہ جمع کرتے جاتے ہو جو اپنی حاجت سے زائد ہے، وہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف رکھتے تھے اور مجمع سامنے حلقہ بنائے ہوئے تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اللہ تعالی شانوں سے ایسی شرم کرو جیسا کہ اس سے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالی شانوں سے تو ہم حیا کرتے ہی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے حق تعالی شانوں سے حیا کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی رات اس پر ایسی نہ گزرے کہ اس کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حفاظت کرے پیٹ کی اور اس چیز کی جس کو پیٹ نے گھیر رکھا ہے، اور حفاظت کرے سر کی اور اس چیز کی جس کو سر نے گھیر رکھا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ موت کو یاد رکھے اور اپنی بوسیدگی کو کہ مرنے کے بعد یہ بدن سارا کا سارا شکستہ ہو کر خاک ہو جائے گا، اور ضروری ہے کہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، نہ عبادت کے لیے نہ تعظیم کے لیے، حتیٰ کہ جھک کر سلام بھی نہ کرے۔ اور جن چیزوں کو سر نے گھیر رکھا ہے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان، یہ سب چیزیں سر کے تحت میں داخل ہے، ان سب کی حفاظت کرے۔
اسی طرح پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ مشتبہ مال سے حفاظت کرے، اور جس چیز کو پیٹ نے گھیر رکھا ہے سے مراد وہ چیزیں ہیں جو پیٹ کے قریب ہے، جیسے شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور دل کے، ان سب چیزوں کی حفاظت کرے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو کثرت سے پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالی شانہ سے ایسی حیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ حق تعالی شانہ سے سب کے سب حیا کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ معمولی حیا نہیں، بلکہ حق تعالی شانہ سے حیا کا حق یہ ہے کہ آدمی سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی جس کو سر نے گھیر رکھا ہے، اور پیٹ کی حفاظت کرے اور ان چیزوں کی حفاظت کرے جن پر پیٹ حاوی ہو رہا ہے، یعنی شرمگاہ وغیرہ۔ اور ضروری ہے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھا کرے، اور شکستگی یعنی مرنے کے بعد سب ٹوٹ پھوٹ کر خاک ہو جانے کو یاد رکھا کرے۔ اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، چونکہ موت کو کثرت سے یاد کرنے کو دنیا سے بے رغبتی میں اور امیدوں کے اختصار میں بہت زیادہ دخل ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا زاہد کون شخص ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو اپنے مر گل کر پرانا ہو جانے کو نہ بھولے اور دنیا کی زینتوں کو چھوڑ دے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اور آنے والی کل کو اپنی زندگی یقینی نہ سمجھے اور اپنے آپ کو مردوں میں سمجھتا رہے کہ ان قریب مر کر ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس لذتوں کے توڑنے والی چیز یعنی موت کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو۔ جو شخص تنگی کی حالت میں اس کو یاد کرتا ہے تو یہ اس پر وسعت اور سہولت کا سبب ہوتی ہے۔ یہ اطمینان ہوتا ہے کہ موت بہرحال آنے والی ہے، اس سے ساری تکلیفوں کا خاتمہ ہے، اور جو شخص فراخ دستی میں اس کو یاد کرتا ہے اس کے لیے اخراجات میں تنگی کا سبب ہوتا ہے کہ موت کے فکر سے زیادہ عیش و عشرت کو دل نہیں چاہتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لذتوں کے توڑنے والی چیز یعنی موت کا تذکرہ کثرت سے رکھا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہنس رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کی توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد رکھا کرو، اس کو جو شخص فراخی میں یاد کرتا ہے اس پر یہ تنگی کرتی ہے، اور جو تنگی میں اس کو یاد کرتا ہے اس پر فراخی کرتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو بعض لوگوں کی ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لذتوں کی توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو وہ ان چیزوں میں مشغول ہونے سے روک دیتی جن سے ہنسی آئی۔ ہر شخص کی قبر روزانہ اعلان کرتی ہے کہ میں بالکل تنہائی کا گھر ہوں، میں سب سے علیحدہ رہنے کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب نیک مومن دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا مبارک ہے، تیرے آنے سے بڑی خوشی ہوئی، جتنے لوگ میرے پشت پر چلتے تھے ان میں تو مجھے بہت پسند تھا، آج تو میری ماتحتی میں آیا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھے دکھاؤں گی۔ اس کے بعد وہ اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک مردہ کی نظر جائے وہاں تک زمین کھل جاتی ہے اور ایک کھڑکی جنت میں کھل جاتی ہے جس سے وہاں کی خوشبوئیں، ہوائیں وغیرہ آتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بدکار یا کافر دفن ہوتا ہے
تو زمین اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا نامبارک ہے، تیرے آنے سے بہت جی برا ہوا۔ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو ان میں مجھے بہت ہی برا لگتا تھا، آج تو میری ماتحتی میں آیا ہے تو میں اپنا طرز عمل تجھے دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایسی ملتی ہے، یعنی اس کو بھیجتی ہے کہ مردہ کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ہڈیاں پسلیاں ایک جانب کی دوسری جانب میں گھس جاتی ہے اور 70 اژدہے اس کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین کے اوپر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے۔ یہ سب کے سب قیامت تک اس کو کاٹتے رہیں گے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہو اور موت کے لیے ہر وقت تیاری میں مشغول رہتا ہو، یہی لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اکرام حاصل کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس جنازہ کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے؟ فرمایا، ہاں۔ مجھے ایک قبر نے آواز دے دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا تو ضرور بتا۔ اس نے کہا ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ مونڈھوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں، باہوں کو پونچھوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور سورینوں کو بدن سے جدا کر دیتی ہوں، اور سورینوں سے رانوں کو جدا کر دیتی ہوں، اور رانوں کو گھٹنوں سے، اور گھٹنوں کو پڈلیوں سے، اور پڈلیوں کو پاؤں سے جدا جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے، اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا، اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بیوقوف وہ ہے جو اس کے دھوکہ میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالی، بڑے بڑے باغ لگائے، اور بہت تھوڑے دن رہ کر سب کو چھوڑ کر چل دیے؟ وہ اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکہ میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہوا اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے، باوجود یہ کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھی، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے، اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کے ہڈیوں کا کیا حال بنایا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مساریوں پر، اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و قریب، رشتہ دار اور پڑوسی ہر وقت دلداری کو تیار رہتے تھے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کہ کیا گزر رہی ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھ کہ اس کے مال نے کیا کام دیا، ان کے فقیر سے پوچھ کہ اس کے فقر نے کیا نقصان دیا۔
ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر، ان کے خوبصورت اور دلربا چہروں کا حال پوچھ کیا ہوا، ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا، اور کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضا کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ کہاں ہے ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے، کہاں ہے ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے، کہاں ہے ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے، ان کے حشم و ختم نے اس کو قبر میں کھانے کے لیے کوئی توشہ بھی نہ دیا، اس کی قبر میں کوئی بسترا بھی نہ بچھا دیا، کوئی تکیہ بھی نہ رکھ دیا، زمین ہی پر ڈال دیا، کوئی درخت پھول پھلواری بھی نہ لگا دی۔ اب وہ بالکل اکیلے پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں، ان کے لیے اب رات دن برابر ہے، دوستوں سے مل نہیں سکتے، کسی کو اپنے پاس بلا نہیں سکتے، اتنے نازک بدن مرد، نازک بدن عورتیں، آج ان کے بدن بوسیدہ ہے، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئی، گردن جدا ہوئی پڑی ہے، منہ میں پانی پیپ وغیرہ بھرا ہوا ہے، سارے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں، وہ اس حال میں پڑے ہیں، ان کی جو روحوں نے دوسرے نکاح کر لیے وہ مزے اڑا رہی ہیں، بیٹوں نے مکان پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں بھی لذتیں اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ راحت و آرام میں ہیں، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکہ کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو مقدم کیا اور اپنے لیے توشہ جمع کیا اور اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے جانے کا سامان کر دیا۔ اے وہ شخص جو کل کو قبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکہ میں ڈال رکھا ہے؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ یہ کم وقت دنیا تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس کے کوچ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ تیرے یہ وسیع مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم بسترے، تیرے گرمی سردی کے جوڑے، یہ سب کے سب ایک دم رکھے رہ جائیں گے۔ جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا، کوئی چیز اس کو نہ ہٹا سکے گی، پسینوں پر پسینے آنے لگیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی اور جان کنی کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس صد افسوس، اے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں ڈال رہا ہے، کل کو تجھے بھی یہ سب کچھ پیش آنا ہے۔ اور بھی اس قسم کی باتیں فرمائیں، پھر دو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو عنقریب فنا ہونے والی ہے اور لمبی لمبی آرزوؤں اور دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ ارے بیوقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکہ میں نہیں پڑا کرتے، تیرا دن سارا غفلت میں گزرتا ہے، تیری رات سونے میں گزرتی ہے اور موت تیرے اوپر سوار ہے۔ آج تو وہ کام کر رہا ہے کہ کل کو ان پر رنج کرے گا۔ دنیا میں چوپائے کی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو گزار رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چار چیزیں بدبختی کی علامت ہے: آنکھ کا خشک ہونا کہ اپنے گناہ اور آخرت کی کسی بات پر رونا ہی نہ آئے، دل کا سخت ہونا اور امیدوں کا طویل ہونا، دنیا کی ہرس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک مادی قرض خریدی اور 1 مہینہ کا وعدہ قیمت ادا کرنے کا کر لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو ارشاد فرمایا کہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ اسامہ نے 1 مہینے کے وعدے پر قرض خریدا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی زندگی کی بڑی لمبی امید ہے، گویا اس کو یہ یقین ہو گیا کہ 1 مہینہ تو وہ زندہ ہی رہے گا۔ اس ذات کی قسم
جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے آنکھ کی پلک جھپکنے تک کی بھی اپنی زندگی کا یقین نہیں ہوتا، اور پانی پینے کا پیالہ جب میں اٹھاتا ہوں تو اس کے رکھنے تک کا بھی مجھے اپنی زندگی کا یقین نہیں ہوتا، اور جب کوئی لقمہ کھاتا ہوں تو اس کے نکلنے کا بھی موت سے پہلے یقین نہیں ہوتا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن چیزوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، موت، قیامت، حساب وغیرہ سب چیزیں ضرور آنے والی ہے، اور تم لوگ حق تعالی شان کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ کسی کام کا ارادہ فرمائے اور کوئی اس میں رکاوٹ ڈالتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا موڈھا پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزار دو جیسا کہ کوئی مسافر کوئی راستہ چلنے والا، اور ہر وقت اپنے آپ کو قبرستان والوں میں سمجھا کرو۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابن عمر، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ مقولہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، جب صبح ہو جائے تو شام تک کی زندگی کا یقین نہ کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح تک کی زندگی کی امید نہ باندھو۔ اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے زمانے کے لیے نیک عمل کر رکھو، کہ بیماری کے زمانے میں جو کوتاہی ہو اس کا جبر پہلے سے ہو جائے، یا صحت میں جن اعمال کا عادی ہوگا بیماری کی وجہ سے ان کے نہ ہو سکنے پر بھی ان کا ثواب ملتا رہے گا، اور اپنی موت کے لیے اپنی زندگی ہی میں تیاری کر لو، کل کو معلوم نہیں کہ تمہارا نام کیا ہو جائے گا، یعنی کن لوگوں میں شمار ہو جائے، نیک لوگوں میں یا بد لوگوں میں۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ کی عبادت اس طرح کیا کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، وہ تمہارے سامنے ہے، اور اپنے آپ کو ہر وقت مردوں کی فہرست میں شمار کیا کرو، اور ہر پتھر اور درخت کے قریب اللہ تعالی شانہ کا ذکر کیا کرو، تاکہ قیامت میں اس کی گواہی دینے والے بہت کثرت سے ہو جائیں، اور جب کوئی بری حرکت ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے کوئی نیک عمل کرو، اگر برائی چھپ کر کی ہے تو اس کی تلافی میں نیک عمل بھی چھپ کر کرو، اور برائی اعلانیہ ہوئی ہے تو اس کی توبہ اور تلافی بھی اعلانیہ کی جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت تو قریب آتی جا رہی ہے، اور لوگ دنیا کی حرص میں اور حق تعالی شان سے بعید ہونے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ حق تعالی شانہ اس کو بغیر سیکھے علم عطا فرمائے اور بغیر کسی کے راستہ بتائے ہدایت عطا فرمائے؟ کوئی تم میں سے ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ حق تعالی شانہ اس کے اندھے پن کو دور فرما کر اس کے دل کی نگاہ کو کھول دے؟ اگر ایسا چاہتا ہو تو سمجھ لو کہ جو شخص دنیا سے بے رغبتی کرے اور اپنی امیدوں کو مختصر کرے، حق تعالی شان اس کو بغیر سیکھے علم عطا فرماتے ہیں اور بغیر کسی کے راستہ دکھائے خود ہدایت فرماتے ہیں۔ پہلے بھی یہ روایت مفصل گزر چکی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف خواہشات کی کثرت اور امیدوں کے بڑھ جانے کا ہے۔ خواہشات حق سے ہٹا دیتی ہے اور امیدوں کا طویل ہونا آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی چلی جا رہی ہے اور ہر دن دور ہوتا جا رہا ہے، اور آخرت بھی چلی جا رہی ہے اور ہر دن قریب ہوتا جا رہا ہے، یعنی ہر وقت ہر آن زندگی کم ہوتے جا رہی ہے اور موت قریب آتی جا رہی ہے۔ اگر گھنٹا کی آواز کو غور سے سنا جائے تو واقعی گھٹا دی کا نعرہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا اور آخرت ہر ایک کے اس دنیا میں کچھ سپوت ہے، اگر تم سے ہو سکے تو اس کی کوشش کرو کہ دنیا کی سپوت نہ بنو، آخرت کے سپوت بنو۔ آج عمل کا اور کھیتی بونے کا دن ہے، حساب آج نہیں، کل کو تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہیں،
بلکہ کھیتی کے کاٹنے اور بدلے کا دن ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے ہیں کہ جب مجھے ان کا خیال آتا ہے تو اس قدر تعجب ہوتا ہے کہ مجھے ہنسی آنے لگتی ہے۔ ایک وہ شخص جو دنیا میں امیدیں لگائے بیٹھا ہے اور موت اس کی فکر میں ہے، دوسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہے اور اللہ تعالیٰ شان اس سے غافل نہیں، تیسرے وہ شخص جو منہ بھر کر کھلکھلا کر ہنستا ہے اور اس کو اس کی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ شان اس سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ حالانکہ یہ فکر ایسی چیز ہے کہ کسی وقت بھی ہنسی نہ آنا چاہیے، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے ہر وقت غمگین رکھتی ہے، یہاں تک کہ میں رونے لگتا ہوں۔ ایک دوستوں کا فراق، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا، پھر معلوم نہیں کہ میرے لیے جنت کا حکم ہو یا دوزخ کا۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے زرارہ بن اوفا رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ سب سے بڑا ہوا عمل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا توکل اور امیدوں کا مختصر کرنا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زاہد امیدوں کے مختصر کرنے کا نام ہے، موٹا کھانے اور جبہ پہننے کا نام نہیں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ امید رکھوں کہ میں 1 مہینہ زندہ رہوں گا تو میں اپنے کو بڑا مجرم سمجھوں، اور اس کی کس طرح امید کر سکتا ہوں ایسے حالت میں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آئے دن لوگوں کو حوادث کبھی رات میں پکڑ لیتے ہیں، کبھی دن میں پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک استاد ابو ہاشم رمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی چادر کے کونے میں کچھ بندھ رہا تھا۔ ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ میرے ایک دوست نے چند لوز دیے تھے، میرا دل چاہتا ہے کہ آج شام کو آپ ان سے افطار کر لیں۔ ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شقیق تمہیں یہ امید ہے کہ تم رات تک زندہ رہو گے؟ میں تم کو ایسا نہیں سمجھتا تھا، اب میں تم سے کبھی نہ بولوں گا۔ یہ کہہ کر اندر چلے گئے اور کواڑ بند کر لیے۔ قعقاع بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں 30 برس تک ہر وقت موت کے لیے تیار ہوں، اگر وہ آ جائے تو مجھے ذرا بھی اس کی تاخیر کی خواہش نہ ہو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں ایک بزرگ کو دیکھا، وہ فرماتے تھے کہ میں 30 برس سے اس مسجد میں ہر وقت موت کا انتظار کرتا ہوں، اگر وہ آ جائے تو مجھے نہ کسی سے کچھ کہنا نہ سننا، نہ میرا کسی کے پاس کچھ چاہیے نہ کسی کا میرے پاس۔ ابو محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک جنازے کے ساتھ چلا، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ بھی ساتھ تھے۔ قبرستان پہنچ کر وہ ایک جگہ علیحدہ کو بیٹھ گئے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ فرمانے لگے جو شخص اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرتا ہو اس کے لیے دور کا سفر یعنی آخرت کا آسان ہے، اور جس شخص کی امیدیں لمبی ہوتی ہے اس کا عمل سست ہو جاتا ہے، اور جو چیز آنے والی ہے یعنی موت وہ قریب ہے۔ بھائی ایک بات سمجھ لے کہ جو چیز بھی تجھے تیرے رب سے اپنی طرف مشغول کر لے وہ منحوس ہے۔ ایک بات سنو، جتنے آدمی دنیا میں ہیں سبھی کو قبر میں جانا ہے، اس وقت ان کو اس چیز کی ندامت ہوگی جو یہاں چھوڑ دی، اس چیز کی خوشی ہوگی جو آگے بھیج دی۔ جس چیز پر مرنے والے کو ندامت ہے اس پر یہ رہنے والے وارث لڑتے جھگڑتے ہیں، مقدمہ بازی کرتے ہیں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص امیدوں کو مختصر رکھے حق تعالی شان 4 قسم کے اکرام اس پر کرتے ہیں۔ پہلا اپنی اطاعت پر اس کو قوت عطا فرماتے ہیں، اور جب اس کو عنقریب موت کا یقین ہوتا ہے تو عمل میں خوب کوشش کرتا ہے اور ناگوار چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ دوسرا اس کا غم کم ہو جاتا ہے۔ تیسرا روزی کی تھوڑی مقدار پر راضی ہوتا ہے۔ چوتھا اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ دل کا نور 4 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلا خالی پیٹ رہنے سے، دوسرا نیک آدمی کے پاس رہنے سے، تیسرا گزرے ہوئے گناہوں کو یاد کرنے اور ان پر ندامت سے، چوتھا اور امیدوں کے مختصر کرنے سے۔ اور جس شخص کی امیدیں لمبی لمبی ہوتی ہیں اس کو حق تعالی شان 4 قسم کے عذابوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پہلا عبادت میں کاہلی پیدا ہو جاتی ہے،
دوسرا دنیا کا غم زیادہ سوار ہو جاتا ہے، تیسرا مال کے جمع کرنے اور بڑھانے کا فکر ہر وقت مسلط رہتا ہے، چوتھا دل سخت ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دل کی سختی 4 چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ پہلا زیادہ شکم سیری سے، دوسرا بری صحبت سے، تیسرا گناہوں کو یاد نہ کرنے سے، چوتھا امیدوں کے لمبی ہونے سے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آدمی لمبی امیدیں ہرگز نہ باندھے۔ ہر وقت یہ فکر رہنا چاہیے کہ نامعلوم کون سا سانس زندگی کا آخری سانس ہو، کس وقت قلب کی حرکت بند ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اگر تو قیامت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو دنیا میں ایسے گزار دینا جیسے کہ مسافر سواری پر جاتا جاتا کہیں ذرا ٹھہر جائے، اور مالداروں کے پاس بیٹھنے سے احتراز کرنا، اور کپڑے کو اس وقت تک بیکار کر کے نہ چھوڑنا جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگ جائے۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور ان کے کرتے میں 12 پیوند لگ رہے تھے۔